زد عليه ورتل القرآن ترتيلا زد عليه ورتل القرآن ترتيلا زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ ہمزہ لکھا ہوا ہے مکیہ. سورتوں کی دو قسمیں ہیں، لکھا ہوا رہتا ہے یہ مکیہ اور مدنیہ. تو مکیہ کا یہ معنی نہیں کہ مکے میں نازل ہوئی، اور مدنیہ کا یہ معنی نہیں کہ وہ مدینے میں نازل ہوئی. اس لیے کہ بعض صورتیں وہ ہے جو نہ مکے میں نازل ہوئی نہ مدینے میں نازل ہوئی، خلا میں نازل ہوئی، نہ مکے میں نہ مدینے میں، کسی دوسرے مقام پر بھی نازل ہوئی. اس لیے مکہ اور مدینے کا معنی یہ ہے جو آیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئی اس کو مکی صورت کہتے ہیں، اور جو ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئی اس کو مدنی صورت کہتے ہیں. اب وہ مکے میں نازل ہوئے تب بھی مدنی صورت کہیں گے اگر ہجرت کے بعد نازل ہو رہی ہو تو. یہ ہے. اب لفظ ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. وَيْلٌ کا معنی آتا ہے بربادی. بربادی ہے. لی معنی کے لیے، واسطے، لام حرف جر ہے وہ. اصل میں لفظ ہے وَيْلٌ لِكُلِّ، پڑھنی لن میں دو لفظ ہے، لام زیر، لی الگ ہے کلی الگ ہے. لی کلی لام ویلن کا لام اور یہ لی کلی میں لام ہونے کی وجہ سے، ایک ساتھ تین لام ہونے کی وجہ سے مطلب ہی سمجھ میں نہیں آتا آخر ہے کیا ہے. اس لیے اس کو آپ الگ الگ کریں، دیکھیں ویلن الگ ہے، لی الگ ہے، کلی الگ ہے، الگ لفظ ہے. بربادی ہے ہر ایک کے لیے، اور ہر ایک کون ہے؟ ہمزہ اور لمزہ کے لیے. ہمزہ کہتے ہیں تانا دینے والے کو، تانا مارنے والے کو. اب تانا مارنا یہ تو سمجھ میں آتی ہے بات، اردو میں بھی ہے، استعمال ہے لفظ، اور تانا مارنا سمجھ میں بھی آتا ہے. انسان کیا ہے خفیہ طریقے پر ایسے الفاظ استعمال کرے کہ سامنے والے کو تکلیف ہو جائے، وہ تانے مارنا ہے. مثال کے طور پہ کوئی کہے گا بھائی آپ نماز پڑھیں. اب اس میں تانا دیکھیے، تانا یہ ہے کہ آگے سے جواب یہ ملے نماز پڑھتے سے لوگوں کو اسے اچھے رہتے بول کے، یہ تو تانا مارنا ہوا، سوتے تانا مارنا. اب بولے بھائی نیک بنو آخرت کا فائدہ ہوتا، سامنے سے جواب کیا دیا؟ نیک بنے اس والے کو اسے اچھے ہے بول کے، کیا فائدہ ہوا دنیا اور آخرت میں بول کے. ہم نہ تو بھی اچھے ہیں، نہیں پڑھ کے نہیں کر کے ہم نہ تو بھی اچھے ہیں. تو یہ تانے مارنا بولتے ہیں اس کو قرآن کہتا ہے ہمزہ، کہ بربادی ایسے شخص کے لیے جو کسی دوسرے بندے پہ تانا مارے، نہ خود نیک بنے اور نیک لوگوں پہ تانا زنی کرے. کہتے ہیں یہ بربادی ہے. ہمزہ ایمان ہے، حمزہ یحمز باب نصرہ انصرو، اس کا وہ نکلتا ہے فعل حمزہ یحمز حمزن. اور اس کے بعد لفظ لمزہ. لمزہ بھی مصدر ہے، معنی ہے لمزہ یلمزو، اس کا فعل بنتا ہے لمزہ یلمزو لمزن.
معنی اس کا ہے عیب ڈھونڈنے والا، عیب جو کسی اچھے انسان کے اندر کیا ہے، عیب تلاش کرنا، ساری اچھائیاں ہیں، کوئی نہ کوئی اس کی خامی ڈھونڈتے رہنا، ہاں پورے اچھائیاں ہوں گے مگر وہ سب ہوتے ہیں ان کو، یہ بندے کو، تو ظاہر سی بات ہے پورے نیکیاں ختم کر کے جو برائی ہے وہ عیب نکال کے خاموش بیٹھ جانا، وہ عیب پہ تانا دیتے رہنا، وہ عیب بولتے رہنا، تو عیب جوئی، اس کے اندر ہر اچھی چیز میں عیب نکالنے کی کوشش کرنا، تو کہا ویل، ایسا آدمی برباد ہے جو دوسرے اچھے آدمی میں برائی نکالتا ہو اور عیب ڈھونڈتا ہو، تو بربادی ہے اس شخص کے لیے۔ لمز علمز باب نصر ینصر سے اس کا فعل بنتا ہے لمز علمز لمزن وهو لامز ولمز یلمز لمزن وهو لامز، یہ آتا ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے الذی جمع مالا وعددہ، اور اس شخص کے لیے بربادی ہے جو کہ الذی اسم موصول ہے، اسم موصول اس سے پہلے آیا تھا، ایسے اسم کو کہتے ہیں جو دو جملوں کو آپس میں ملانے کے لیے آتا ہے۔ بہرحال الذی اسم موصول ہے، جمع یجمع جمعا، باب فتح یفتحو ہے اس کا، لکھتے جانا ہے، کاپی لے کے بیٹھ کے لکھنا ہے تبھی سمجھ میں آئے گا، ورنہ خالی ترجمہ قرآن تو کون سے بھی قرآن میں دیکھ کے پڑھ سکتے، سمجھ سکتے، لیکن ہمارے کو سمجھنا ہر لفظ ہے، اور یہ سن کے خاموش بیٹھنا نہیں، انشاءاللہ کل یا آپ پرسوں پھر یہ پوری سورت کو سنانا ایک ایک لفظ کر کے، اور وہ سننا شاید میں ہی سنوں گا اس کو، اب آگے سمجھ میں تو آئے گا، آپ سمجھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، نہیں سن رہے، سمجھ میں آنا ہے۔ جمع یجمع جمعا، باب نصر، باب فتح یفتح ہے فعل، اس کا یہ فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی، باب فتح یفتح۔ الذی، جس نے کہ جمع کیا، کس کو جمع کیا، مالن، مال کو جمع کیا، وعدد، وعددہ میں واو الگ ہے، اور عددہ ہو، تین لفظ ہے، واو کا معنی اور، عددہ معنی گننا، ہو معنی اس کو، وعددہ اور گنا اس کو، عددہ فعل ہے، فعل ماضی، باب تفعیل، عدد یعدد تعدیدا، عدد یعدد تعدیدا، باب تفعیل سے ہے، معنی گننے کے آتے ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے عدد، گنتی کیا ہے، تعداد کتنی ہے، ہو معنی اس کو، یعنی الذی جمع مالو، جس نے کہ مال کو جمع کیا اور اس کو گنا ہے۔ تو اب ظاہری الفاظ پڑھیں گے تو قرآن کے کیا سمجھ میں آنا، جو مال رکھ کے پیسے رکھ کے گنتا رہے، سونا گنے، گاڑی گنے، پیسہ گنے، گھر گنے، جائیداد زمین گنے، تو اس کے لیے بربادی ہے۔ تو ایسا کون سا بندہ ہے جو اپنا حساب نہیں رکھتا ہے، مال کا تو حساب رکھنا ہی ہے، لیکن یہاں مراد کیا ہے، ایسا مال جس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، جو شریعت میں حقوق واجبہ ہیں مال کے ساتھ وہ ادا نہیں کر کے رکھ کے گنتے جا رہا، اتنے ہوئے اتنے ہوئے، اتنا بینک بیلنس ہوا، اس کو اور اتنا بڑھانا ہے، گنتا شمار کرتے جا رہا، جمع کرتے جا رہا، گنتے جا رہا، تو کیا ایسے بندے کے لیے بربادی ہے، خالی بندے کے لیے نہ، ہر بندے کو تو حساب رکھنا ہی رکھنا ہے۔ جمع مالا وعدد یحسب ان مالہ، تیسری آیت ہے یحسب، حسیبہ یحسب، یہ باب حسیبہ یحسب خود بابی ہے، معنی گمان کرنا، سمجھنا، یحسب سمجھتا ہے وہ، ان حرف مشبہ بالفعل، آپ نیچے لکھو، اگر قرآن ہے تو پینسل سے یا کاپی میں آپ ایک لفظ لکھ کے اس کے نیچے پوری تفصیل لکھنا ہے۔ یحسب فعل ہے، فعل مضارع ہے، معنی گمان کرتا ہے یا گمان کرے گا، ان حرف مشبہ بالفعل، ما لہو، ما لہو میں دو لفظ ہے، مال اور ہو ضمیر ہے،
یحسب گمان کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بے شک اس کا مال اخلدہ ہمیشہ رہے گا. اخلد یخلد اخلادا، افعل یفعل افعالا، باب افعال کا باب افعال ہے، اس کا فعل ماضی ہے. واحد مذکر غائب صیغہ ہے، صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی باب افعال ہے. اخلد یخلد اخلادا، معنی اس کا ہمیشہ رہنا. قرآن میں باب نصر ینصرو سے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں. جنت کا تذکرہ، جہنم کے تذکرے میں اکثر یہ لفظ آتا ہے، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کا ترجمہ ہے خالدین، اور اسی سے جنت کو خلود کہتے ہیں. خلود یعنی جنت کو خلود کہتے ہیں اس لیے کہ وہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے. بہرحال اخلدہ یحسب، وہ سمجھتا ہے کہ بے شک اس کا مال ہمیشہ رہے گا، اسی لیے تو جمع کر کے رکھ رہا. مال تھوڑی ہمیشہ رہنے والا ہے، انسان ہی ہمیشہ رہنے والا ہے، مال رہتا بھی نہیں ہے ویسے. اس لیے عرب کا مقولہ دنیا ذل زائل، دنیا تو ڈھلتی چھاؤں ہے، کبھی اس کے پاس تو کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس تو کبھی اس کے پاس. وہ دنیا میں تجربہ ہوتے رہتا، مال کبھی اس کے پاس آیا، چند سال 10 سال 20 سال انہوں مالدار تھے، اس کے بعد انہوں غریب ہو گئے، دوسرے مالدار ہو گئے. 10 سال انہوں مالدار تھے، پھر انہوں غریب ہو گئے، تیسرا کون کی مالدار ہو گیا. ایسا تو آنے جانے والی چیز ہے، سدا رہنے والی چیز نہیں ہے. لیکن انسان ایسا سمجھتا ہے، گن گن کے رکھتا ہے جیسے وہ ہمیشہ رہے گا. اخلد کلا لینبذن فی الحطمہ، کلا حرف ردع ہے، حرف ردع کہتے ہیں. ردع ان کے معنی آتے ہیں جھڑک دینا، جھڑکنا. یہ لفظ آیا تھا آسان نحو کے اندر، کلا جھڑکنے کے معنی میں آتا. تو کلا کا معنی ہے ہرگز نہیں، ایسی بات نہیں ہے جیسے انسان سمجھ رہا ویسا ہے نہیں، بلکہ کیا ہے، لینبذن فی الحطمہ، ڈال دیا جائے گا اس کو حطمہ میں. لینبذن، امبذن، یم لینبذن مجہول ہے. لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ، لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ، فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب ہے. صیغہ واحد مذکر غائب، فعل مضارع اور لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ کا صیغہ ہے. ہرگز نہیں، ضرور بھی ضرور اس کو ڈال دیا جائے گا، ضرور بھی ضرور اس کو ڈال دیا جائے گا. دیکھو ہمیشہ آپ نحو صرف نحو صرف نحو صرف دونوں آتے رہتے. اب لینبذن لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ کس میں پڑھے؟ آسان صرف کے اندر پڑھے. تو وہ جو ابواب پڑھے تھے با حمزہ وصل کے، بے حمزہ وصل کے، خالی نہیں پڑھے، تو ہر میں آتے رہتا، ہر سورے کے اندر آئیں گا، ہر جملے کے اندر آتا رہے گا. فی الحطمہ، ہرگز نہیں بلکہ ضرور بھی ضرور اس کو ڈال دیا جائے گا حطمہ میں. فی حرف جار ہے حطمہ. اب حطمہ کسے کہیں گے آگے خود اس کی تشریح ہے قرآن کی اگلی آیت میں. وما ادراک، اور واو حرف عطف ہے، ما مانے کیا، ما کیا. ما کا ایک معنی نہیں کے بھی آتے ہیں، جیسے ما ضرب، نہیں مارا اس نے. لیکن ما پوچھنے کے معنی بھی آتا ہے، استفہام کے لیے آتا ہے. جیسے عربی مسمک، ہمارا نام کیا ہے. یہ ہے یہاں پر ما حرف استفہام ہے. وما ادراک، اور کیا آپ کو معلوم ہے. ادرا یدری ادراءن، باب افعال سے یہ باب افعال ہے، ماضی کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا. ادرا یدری ادران باب افعال ہے. کا مانے تجھ کو، جیسے کتابوں کا تیری کتاب، قلم کا تیرا قلم، اسم کا تیرا نام، بیت کا تیرا گھر. اسی طرح وما ادراک، ادراک، اور کیا آپ کو معلوم ہے
حتما کیا ہے؟ مل حتما، ما مانے کیا، حتما، حتما کیا ہے؟ وما ادراک ما الحطمہ، اور آپ کو کچھ معلوم ہے کہ حتما کیا چیز ہے؟ اگلی آیت میں کہا نار اللہ الموقدہ، وہ حتما کیا ہے؟ آگ ہے اللہ کی جو جلائی گئی ہے۔ نار مانے آگ، سنگولر ہے، پلورل اس کا آئے گا نیران، نیران لکھیے آپ، نارن مانا آگ، اس کی جمع ہے نیران۔ نار اللہ، اللہ کی آگ، الموقدہ، موقدہ یہ مفعول، اس میں مفعول ہے، موقدہ اس میں مفعول ہے، اور اس کا فعل ہے اوقد، فعل ماضی اوقد، یوقد ایقادا، اوقد یوقد ایقادا، افعل یفعل افعالا، باب افعال سے، باب افعال سے ہے، اور موقدہ اس میں مفعول ہے۔ تو نار اللہ الموقدہ، اللہ کی آگ جو جلائی گئی ہے اس کو حتما کہتے ہیں۔ التی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ کیسی ہے جو کہ پہنچتی ہے، اطلع یطلع، تطلع اسی سے بنا ہے، تطلع، یہ تطلع مانے جو کہ پہنچتی ہے، وہ آگ کی طرف اشارہ ہے، اللہ کی آگ کی طرف اشارہ ہے جو کہ پہنچتی ہے، التی تطلع پہنچتی ہے، علی الافئدہ، علی مانے پر، تک، افئدہ کہتے ہیں دلوں کو، افئدہ رولر ہے، اس کا سنگولر ہے فؤادن، فؤادن اس کی جمع ہے افئدہ، جو کہ پہنچتی ہے دلوں تک۔ دنیا کی آگ انسان کے کیا جسم کو جلاتی ہے، چمڑا جل جاتا ہے، لیکن دوزخ کی آگ ایسی ہے جو انسان کے جلد کو تو چھوڑو، ہڈیوں کو چھوڑ کے اندر دل تک جا کے پہنچ کے اس کو جلا دیتی ہے بالکلیہ طور۔ تطلع علی الافئدہ، آگے کہا انہا علیہم، بے شک وہ، انہا حرف مشبہ بالفعل، ہا ضمیر ہے، انہا بے شک وہ، علیہم ان پر، علی مانے پر، ہم مانے ان سب پر، جیسے ہوا ہما ہم، ہوا ہما ہم میں سے ہم ہے یہ، علیہم بے شک وہ ان پر، وہ بولے تو وہ آگ، انہا علیہم مؤصدہ، مؤصدہ بندھی ہوئی ہے، بندھی ہوئی، یہ بھی مؤصدۃ مفعول ہے، یہ بھی اس میں مفعول کا صیغہ ہے، مؤصدہ، بے شک وہ ان پر بندھی ہوئی ہے، بندھی ہوئی ہے کیا مطلب ہوگا؟ یعنی ان کو آگ میں باندھ دیا جائے گا، آگ لگائی جائے گی اور اس میں آگ میں بند کر دیا جائے گا، یہ معنی اس کا نکلے گا۔ فی عمد ممددہ، فی معنی میں، عمد کہتے ہیں، عمد کا اصل معنی سہارا، ٹیک لگانے کو کہتے ہیں عمد، یہاں معنی ہے اس کا ستون، ستون کہتے ہیں پلر، اسی سے لفظ بنتا عماد، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، اسی سے لفظ بنا عمد، فی عمد ممددہ، ممددہ میں نے لمبے ستونوں میں، مد یمدو کے اصل معنی آتے کھینچنے کے، ممددہ اسی سے بنا، امد یمد امدادن، افعل یفعل افعالا سے بنا ہے، ممددہ باب افعال کا مفعول ہے، اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اصل معنی آتے کھینچنے کے، اب ظاہر سی بات ہے کسی چیز کو اگر کھینچیں گے تو وہ چیز لمبی ہو جائے گی، اسی لیے اس کو ممددہ کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے۔
लंबे सुतूनों में, आग के लंबे लंबे सुतूनों में उनको बांध दिया जाएगा। तो ये एक एक लफ्ज क्या है, लिखना है, तभी समझ में आएगा। इसलिए अगर इस तरह के चंद सूरतें आप पढ़ेंगे तो आपको भी क्या है, मालूम हो जाएगा कि हर लफ्ज में क्या है। जब इसम आएगा कोई तो उसका वो वाहिद है, जमा है, सिंगुलर है, प्लूरल है, वो मालूम करना है। अगर वर्ब आ जाए तो वो कौन सा फेल है, किस बाब से है, माजी है, मुजारे है, सेगा कौन सा है, ये सारी चीजें मालूम होना है। अब ये पूरी सूरत है, एक मरतबा आप तर्जुमा देखिए। बर्बादी है उस शख्स के लिए जो ताना मारने वाला है, ऐब निकालने वाला है, हर ताना देने वाला और ऐब निकालने वाले को। अल्लदी जमा, और बर्बादी है उस शख्स के लिए जो जमा करे माल को, वअद्ददा, और उसको गिनता रहे। यहसबु, गुमान ये करता रहे कि बेशक उसका माल हमेशा रहेगा। हमेशा रहेगी। कल्ला, हरगिज नहीं, लयुम बजन नफिल, जरूर भी जरूर डाला जाएगा हुतमा में। वमा अदराका मल हुतमा, वही हुतमा क्या है? नारुल्लाहिल मूक़दा, अल्लाह की आग है जो भड़काई गई, लगाई गई है। अल्लती, जो के पहुंचती है, अलल अफ़इदा, दिलों तक। और फिर इन्नहा अलैहिम, बेशक वो यानी वो आग उन पर, मुअसदा, बंद की हुई है। आग बंद की हुई का मतलब उनको आग में बंद किया जाएगा। फी अमदिन मुमद्ददा, लंबे लंबे सुतूनों में, आग के लंबे लंबे सुतूनों में उनको बंद कर दिया जाएगा। ये इस तरह कल आपको सुनाना है एक एक लफ्ज की तशरीह के साथ। अब जितने लोग आप सुनने वालों में से हैं उनमें से किसी एक से भी पूछे तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा लफ्ज क्या है, किसका क्या तर्जुमा बन रहा है। ठीक है, सुभान अल्लाह।